بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. حاضرین گرامی، ہمارے سامنے سورہ ابراہیم ہے جو مکی ہے اور اس کی مجموعی آیات 52 ہیں. اس کا ایک ہی نام ہے سورۃ ابراہیم. نام کے مناسبت بتاتے ہوئے شیخ عادل خلیل فرماتے ہیں کہ یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو اور ان کے نمونے کو گویا دوام اور ہمیشگی عطا کرنے کے لیے اس طرح سے، اس وجہ سے کہ آپ ایسی شخصیت تھے جنہیں خود رب العالمین نے تنہا امت قرار دیا. ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم اکیلے ایک امت تھے. اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی اپنے اندر جامعیت رکھتی ہے اور توحید پر پورا اترنے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنے، توحید کی دعوت و تبلیغ کرنے، جو اس کائنات اور انس و جن کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پوری تاریخ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ نمایاں اور امتیازی شان کی حامل ہے. لہٰذا ضروری تھا کہ آپ کی شخصیت کو بھی ہمیشگی کے طور پر لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کر دیا جائے کہ آپ کی شخصیت بطور نمونہ سامنے رہے. دعوت و تبلیغ میں آپ تنہا ایک امت تھے، توحید میں بھی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں بھی، اور یہ صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کو جامعیت کے ساتھ بیان کرتی ہے اور آپ کے بندگی کے کئی گوشوں کو نمایاں کرتی ہے. آپ کی قربانیاں، آپ کے امتحانات کے بعض گوشوں کو بھی نمایاں کرتی ہے. اس صورت کے ابتدائی حصے کا اس کے آخری حصے سے کیا تعلق ہے؟ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس صورت کا آغاز قرآن کے ذکر سے ہوا. الف لام را کتاب انزلناہ، حروف مقطعات الف لام را. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، گمراہیوں سے نور یعنی ہدایت کی طرف نکالیں اپنے پروردگار کے حکم سے. اس پروردگار کے راستے پر جو عزیز حمید ہے، اس کے راستے کی طرف. تو یہ آغاز ہے اس کا. اس میں قرآن کا تذکرہ ہوا اور یہ بتایا گیا کہ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہیوں سے، تاریکیوں سے بچایا جائے، ان سے نکال کر ہدایت کی راہ پر لایا جائے. سورت کا اختتام بھی قرآن کے ذکر سے ہی کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے، پیغام ہے. چنانچہ آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے اس سورت کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے، بلاغ ہے یعنی پہنچایا جانے والا پیغام. یہ لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے. وَلِيُنذَرُوا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ہوشیار کر دیے جائیں، ان کی تنبیہ کر دی جائے، ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ جان جائیں، ان کو یہ معلوم ہو جائے، علم ہو جائے کہ عبادت کے لائق ذات تنہا ایک ہی ہے، الہ واحد ہے، معبود ایک ہی ہے. اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھنے میں اچھی طریقے سے جان جائیں، اس لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے. گویا یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے. چنانچہ اسی بیان پر اس کا خاتمہ ہوا قرآن پر. وَذَلِكَ تَحْقِيقًا لِلْغَایَةِ مِنْ إِنزَالِ الْكُتُبِ، یہ جو بیان سورت کے آغاز اور اختتام میں کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. اس مقصد کی تکمیل لوگ اسے پڑھ کر کرنے کے لائق بنے یا اس راستے پر چلیں، اور یہ بات بھی بیان ہو کہ یہ قرآن نوشتہ الہی لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے اور پروردگار کی جانب سے ان کے لیے اطلاع نامہ ہے، ان کی زندگی کا دستور ہے. تاکہ، اور اس دستور کی بنیادی کڑی کیا ہے، بنیاد اور مرکزی حصہ کیا ہے
کہ وہ اللہ کے کو ایک اکیلا جانے، اس کی توحید کو اختیار کریں، وَيَتَّقُوهُ لِيُوَحِّدُوهُ وَيَتَّقُوهُ، تاکہ اللہ کو ایک جانے، توحید پر عمل قائم رہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ المحور الرئیسی للسورہ، اس سورت کا مرکزی عنوان وحدت الرسالہ التي جاءت بها الرسل، رسولوں کی تمام رسول جو رسالت لے کر آئے ہیں، اللہ کی جانب سے جو پیغام، دین، شریعت، جتنے بھی رسول ہیں حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کی رسالت کی بنیاد اور مرکز ایک ہی ہے، سب کے دین کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ بعض احکامات میں فرق ہیں لیکن دین کی بنیادیں ایک ہی ہیں۔ تو وحدت رسالت، رسالت کی اکائی اس میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ کے موضوعات، نمبر 1 حقیقت و وحدت الرسالات، رسالتوں کی وحدت یعنی اکائی کی حقیقت، وَأَنَّهَا أَتَتْ بِالتَّوْحِيدِ، اور یہ بیان کیا گیا، حقیقت بتائی گئی کہ تمام رسولوں کی بنیادی تعلیم اور حقیقت ایک ہی ہے، اور یہ بتائی گئی کہ وہ بنیادی تعلیم کیا ہے، وہ توحید ہے اور اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیتوں میں رسولوں کا اکٹھا ذکر کیا کہ رسولوں نے اپنی امتوں کو یہ دعوت دی، امتوں نے یہ جواب دیا، رسولوں کو کا انکار کرتے ہوئے یہ کہا اکثر و بیشتر، ہاں، اور اسی ضمن میں ایک بھی درمیان میں اللہ نے فرمایا قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ سوچئے کہ آسمان اور زمین تو ہر وقت تم دیکھ رہے ہو نا، اس کو فراموش نہیں کر سکتے، ان کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، تو سوچو کہ اس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم اور تمہارے معبودان جو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ آسمان کو بنانے والے ہو سکتے ہیں؟ آسمان ہے، زمین ہے، یہ زندہ حقیقت ہے، اور کوئی بھی انسان کبھی بھی کسی مرحلے میں بھی زندگی کے کہیں بھی چلا جائے، یہ دو چیزیں اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ جب یہ چیزیں ہر وقت اس کے سامنے موجود ہیں تو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ان کو موجود کرنے والا، ان کو وجود دینے والی ذات بھی ہے، موجود ہے تو مجید بھی ہے، مصنوع ہے تو صانع بھی ہے۔ ہاں، اگر مخلوق ہے تو خالق ہے، بغیر خالق کے مخلوق نہیں ہو سکتی، بغیر حکمت کے، بغیر حکیم کے حکمت نہیں ہو سکتی، بغیر قدیر کے قدرت نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں ہم کو حکمت نظر آ رہی ہے، مخلوق نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب حکیم، قدیر، خالق اور مالک ہے۔ تو جب آسمان اور زمین کو دیکھ رہے ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا بنانے والا ہے، تو اس کے بارے میں شک، اس کے بارے میں تو شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور اس سے بڑی حماقت کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وحدت رسالت کی حقیقت کیا ہے، اور وہ بنیادی طور سے توحید ہے، اور اس بات کی تعلیم کہ اللہ وحدہ کے لا شریک کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے۔ نمبر 2 بیان و وظیفۃ الرسل، رسولوں کی کے وظیفے کا بیان، وظیفہ یعنی ڈیوٹی، ذمہ داری، ان کے کام کا بیان، و طریقۃ دعوتہم للناس، اور لوگوں کو دعوت دینے کا ان کا طریقہ۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اور پھر اسی میں آگے چل کے وہ آیت ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ نمبر 3 بیان و قوت توکل الرسل، رسولوں کی توکل کی قوت کا بیان، کہ پیغمبر جو بھی آتے تھے، جو بھی آئے اس دنیا میں، انہوں نے جب دعوت کا کام کیا، ان کی مخالفتیں ہوئی، نشیب و فراز آئے، چیلنجز آئے، دھمکیاں ملی، ان کو بہت سارے مشقت اور تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن ہر حال میں وہ حق پر جمے اور ڈٹے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرتے رہے۔ یہ ہمارے لیے نمونے کی بات ہے، اور خاص طور سے دین کے کام کے سلسلے میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک نمونہ ہے کہ ہمیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ان سے کم درجے والے لوگوں کو کتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے، وہ مصیبت نہیں ہوگی جو انبیاء اور پیغمبروں نے جھیلی ہے، اور اللہ کے بارے میں ان کے یقین کی قوت بھی اس میں ذکر کی گئی ہے، جو کہ ان کو جھٹلانے والوں کے مقابلے میں، جھٹلانے والوں کی تکالیف پر صبر کرنے پر ابھارتی ہے، حوصلہ دیتی ہے۔ ان کا جو توکل اور اللہ پر یقین تھا، اس بنیاد پر مشکل سے مشکل حالات میں بھی مخالفین کی بڑی سے بڑی مخالفتوں کے باوجود وہ حق پر ڈٹے رہے، صبر اور ضبط کا ثبوت دیتے رہے۔ یہاں انہوں نے کئی آیتوں کا، آیت نمبر 12 میں دیکھ سکتے ہیں آپ
کہ رسولوں کو جب خطاب کیا گیا تو درمیان کا ایک ٹکڑا میں صرف پڑھ رہا ہوں، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، کہ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اللہ نے ہم کو اپنے راستوں کی، ہمارے اپنے صحیح راستوں کی رہنمائی کی کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور یہ کہ ہم صبر کریں، کیوں نہ صبر کریں اس چیز پر جو تم ہم کو اذیت اور تکلیف دے رہے ہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا ایک جملہ کہ رسولوں کو کیسا توکل حاصل تھا۔ پیغمبر رسول ایمان کے معاملے میں، اللہ پر توکل اور بھروسے کے معاملے میں دوسروں سے سب سے اعلیٰ ہوتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے افضل ہیں۔ میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے پورے سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر گھبراہٹ کے کچھ آثار تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں، رسول کے لیے تھا، اللہ کے رسول سے محبت تھی، غار میں ہو راستے میں ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اللہ کے رسول نے وجہ پوچھی تو بتایا بھی کہ جب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی آپ پر گھات میں لگا ہوا شخص دشمن ہوگا، حملہ کر دے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی تعاقب کرتا ہوا پیچھے سے آئے گا اور آپ کو نقصان پہنچا دے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور یہی خیال سوچ کر میں دائیں بائیں بھی آتا ہوں، اور یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی مصیبت آفت آئے تو مجھ پر آئے، اس لیے کہ میں اگر مجھ کو نقصان پہنچا تو میں ایک عام انسان ہوں، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو نقصان پہنچنے کا مطلب اسلامی دعوت کو نقصان پہنچے، یہ ان کی محبت اور ان کا وہ تھا۔ لیکن غار میں بھی آپ گھبرائے کہ اگر اللہ کے رسول یہ لوگ پیروں کی طرف دیکھ لیے جو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ وہاں بھی مطمئن تھے، اور جب راستے میں چلتے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن آرام سے تھے۔ یہ آپ کے توکل اور اللہ پر یقین کی انتہا تھی کہ اللہ کی حفاظت میں ہم جا رہے ہیں، وہ ہمارا محافظ ہے، وہ وکیل ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ یہ نبی کا توکل ہوتا ہے اعلیٰ، بھروسہ اللہ پر۔ بہرحال یہ توکل اور اللہ پر یقین بڑی سے بڑی مصیبتوں اور مخالفین کی مخالفتوں کو جھیلنے، ان کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، اور ایسے حالات میں بھی صبر کے ساتھ حق پر ڈٹے رہنے کی ہمت دیتا ہے۔ نمبر 4، بیان و طریقۃ المکذبین فی الاعتراض علی الرسل و تحدیدہم لہم، کہ جو لوگ جھٹلانے کا، حق کی مخالفت کرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو جھٹلانے والوں کا جو طریقہ ہے اس کا بیان، کہ کس طریقے سے وہ رسولوں پر اعتراض کرتے تھے اور رسولوں کو دھمکیاں دیتے تھے۔ سورہ ابراہیم میں رسولوں کا اور ان کی امتوں کا جو مکالمہ بیان کیا گیا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے مختلف قسم کی دھمکیاں دی۔ نمبر 5، بیان و ضعف ابلیس کی کمزوری کا بیان، وَأَنَّ كَيْدَهُ لَا يَتَعَدَّى الْوَسْوَسَةَ، اور یہ بیان بھی کیا گیا کہ وہ انسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بہکاتا ضرور ہے لیکن وہ وسوسے کے دائرے سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے شیطان سے گھبرانے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 6، بیان و اثر الکلمۃ الطیبۃ فی النفوس، کلمہ طیبہ کے دلوں پر اثر انداز ہونے کا بیان۔ الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ بڑی شاندار باتیں، توحید کا کلمہ طیبہ کی مثال دی۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی، کا شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کے ساتھ اس کی تشبیہ دی۔ اصلها ثابت، جس کی جڑیں گہری ہے، مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کی طرف بلند ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی توحید ہے، جس دل میں اگر مضبوط ہوگی تو اس کی شاخیں اور پھل اور اثرات جو ہے اوپر کی طرف پھیلتے جائیں گے۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، جو ہر لمحہ اپنے پروردگار کے حکم سے اپنا پھل دیتی ہے۔ توحید دل میں ہوگی تو اس کے اثرات بڑھیں گے، اور اس کے پھل ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پائیں گے۔ اس آیت کو آگے تک پڑھیے، اسی میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اگلی آیت میں اللہ نے ایک آیت کے بعد کہا کہ قول ثابت
اہل علم نے کہا کہ قول ثابت سے مراد یہی توحید ہے. دنیا میں جو شخص لا الہ الا اللہ پر عمل کرے گا، قائم رہے گا اس کے تقاضوں اور شرائط کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قول ثابت کے ذریعے سے بندے کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا، جمائے رکھے گا، اور آخرت میں بھی. یہ آخرت کا معنی حدیثوں میں اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ معنی ہے، اس آیت میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ دنیا میں جو لا الہ الا اللہ یعنی توحید پہ رہے گا، برزخ میں مطلب قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے منکر نکیر اس سے 3 سوالات کریں گے تو لا الہ الا اللہ کی برکت سے اسے صحیح جواب کی توفیق ملے گی. یہ ہمارے یہاں بعض برادران جو شروع کر دیا ہے کہ قبر پہ اذان دو تاکہ شیطان کو بھگایا جائے، شیطان بہکا نہ دے، غلط جواب نہ دلوا دے، عذاب میں مبتلا نہ کروا دے، یہ ان کی حماقت اور بے وقوفی ہے. قبر کے جواب کا جواب صحیح دے گا بندہ یا غلط دے گا، اس کا انحصار دنیا میں اس بات پر ہے کہ وہ توحید والا ہے کہ شرک والا ہے. اگر توحید مضبوط ہے، جس کی جتنی زیادہ مضبوط توحید ہوگی وہ اتنا صحیح جواب دینے کی توفیق سے بہرور ہوگا قبر کے اندر. اس آیت کے ایک معنی یہ بیان کیے ہیں لوگوں نے. آگے ہم بڑھتے ہیں. بیان و نعم اللہ علی خلقہ، بندوں پر، مخلوق پر اللہ کی نعمتوں کا بیان. وَأَنَّهُ يَزِيدُهَا بِالشُّكْرِ، اور یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو شکر گزاری، شکر ادا کرنے کے جواب میں بڑھاتا ہے. اگر آپ کو ہم کو کوئی نعمت ملی ہے، ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو وہ نعمت بڑھے گی، اضافہ ہوگا، برکت ہوگی. ہاں، وَأَنَّ أَعْلَاهَا نِعْمَةُ الْإِيمَانِ، اور ان نعمتوں میں جو بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اس کی قدر کریں گے تو ایمان بڑھائے گا اللہ. یہ سورہ ابراہیم کے کئی جگہوں پر ہے اور بالکل واضح انداز میں ابتدائی آیتوں میں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، کفر کرو گے، ایک تو کفر کا معنی جھٹلانا اور ایک ہے کہ نعمت کا شکر ادا نہ کرنا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے. اس میں وعید ہے کہ ناشکری کرنے کے جواب میں نعمت چھن جائے گی. سورہ نحل ہم آگے پڑھیں گے، اس میں ایک بستی کی مثال دی کہ جب تک کوئی ایک بستی نعمتوں سے بہراور تھی، جب اس نے ناشکری اختیار کی تو نعمتیں چھین لی اور ہم نے خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیا. یہ آج ہم صورتحال پوری دنیا کی دیکھ رہے ہیں. بے روزگاری، فاقہ مستی، معاشی تنگی، کساد بازاری، مندی، اور دوسری طرف کرونا کا خوف اور فلاں چیز کا خوف. یہ خوف اور بھوک کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی بتائی کہ ناشکری کرنے کے نتیجے میں اللہ نے عذاب کی طرح مسلط کر دیا. بہرحال ان نعمتوں کی قدر ہم کریں گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا. اور نعمت میں سب سے اہم نعمت، دنیا میں سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے. اگر یہ ایمان والی نعمت کسی کے پاس نہیں ہے تو وقت کا بادشاہ بھی سب سے بڑا غریب اور مسکین اور محروم انسان ہے، بد نصیب ہے، کیونکہ اس کی وہ نعمتیں تو ضائع اور تباہ ہونے والی ہے. نمبر 8 انہوں نے بیان کیا آخری مضمون کہ بیان و نقمت الکفر والظلم، ہاں، کفر اور ظلم کے انتقام کا بیان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی شدید سزائیں دیتا ہے. وَتَوَعُدُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرنے والوں یعنی ظالمین اور کافرین کے لیے اللہ تعالیٰ کی دھمکیاں سورہ ابراہیم میں. اسی میں وہ جہنم کے وہ مناظر بھی بیان کیے گئے ہیں. وَمِن وَرَائِهِ جہنم، جمعہ کے خطبے میں نے ذکر کیا تھا وہ آیت کریمہ. ہاں، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ایمان ہو تو. ہاں، اور اس کے سامنے جہنم ہوگی. یسقیٰ من ماء صدید، وہ کھولتے ہوئے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، صدید. ہاں ہاں، یتجرعہ، زبردستی بمشکل، گھونٹ بنا کر پینے کی کوشش کرے گا. ولا یکاد یسیغہ، اور قریب ہے کہ یہ اس کو آسودہ سیراب نہ کرے. ہاں، ویاتیہ الموت من کل مکان، موت اس کے ہر طرف سے آئے گی. وما ہوا بمیت، اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا. ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور پھر اس کے پیچھے اور بھی سخت عذاب ہوگا. اس آیت کے ضمن میں نے بیان کیا تھا کہ بعض اہل علم کا کہ ہر طرف سے موت آئے گی کا مطلب کیا؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ جسم کے ایک ایک حصے سے، ایک ایک کنارے سے، اطراف بدن سے ایک ایک کنارے سے آئے گی. ایک ایک بال اور ایک ایک مسامات سے موت آئے گی، لیکن آدمی مرے گا نہیں. پکارے گا کہ رب العالمین موت دے دے، لیکن وہ مرے گا نہیں. یہی نہیں،
آیت کے سورہ کے اخیر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو ان کے چہروں کو جو ہے جہنم کی آنکھ ڈھانپے جا رہی ہوگی، سرابیلہم من قطران، اور ان کا لباس یا قمیص جو ہے وہ گندھک کا ہوگا۔ گندھک جو ہے جلنے میں اور زیادہ سوزش کے ساتھ جلتی ہے، بدن پر چپک جاتی ہے، تو لباس بھی گندھک کا پہنایا جائے گا تاکہ ان کو اور زیادہ تپش، سوزش اور گرمی یا جلن محسوس ہو، اور زیادہ تکلیف اور اذیت کا احساس ہو۔ بہرحال یہ سارے عذاب اور ان چیزوں کا ذکر سورہ ابراہیم میں کئی مقامات پر کیا گیا کہ جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، ان کو شدید عذاب ہوگا۔ یہ چند مضامین کا تذکرہ کرنے کے بعد فوائد و لطائف کے ضمن میں 5 فائدے بیان کیے۔ اس صورت کے اندر سب سے پہلا فائدہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہمیت الصلاۃ ظہرت فی السورہ، اس صورت میں نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اس طریقے سے کہ بالکل صاف انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان کیا۔ افصح کا لفظ، حضرت ابراہیم نے فصاحت یعنی وضاحت سے یہ بات بیان کی، ان سبب ترکہ لأہلہ عند البیت الحرام، کہ اپنے اہل و عیال کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت الحرام کے پاس کیوں چھوڑا۔ دعائیں دیکھیے، وہ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کے تذکرے میں جو حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں بڑی زبردست، اگر آپ پڑھیں تو آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، ہاں، اور توحید کا اعلیٰ ترین نمونہ ملتا ہے۔ ہم ہر سال عید الاضحیٰ اور حج کے موقعوں پر اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں نے اپنے اہل و عیال کو، ہاں، اہل عیال کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، آئندہ ہونے والا ہے، اس گھر کے پاس میں نے بسایا۔ اللہ نے کہا تھا نا اپنی بیوی اور اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے۔ وہاں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، صحرا ہی صحرا، دور دور تک آدم نہ آدم ذات، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی دے کر وہاں سے لوٹ رہے ہیں، ہاں، اور کچھ دور جانے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میں نے اپنی ذریت کو، اپنی بعض اولاد کو تیرے گھر کے پاس بسایا ہے، چھوڑ دیا ہے، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ سیدنا ابراہیم اقامت صلاۃ کے لیے نماز کا مرکز آگے بننے والا کعبۃ اللہ ہے، وہاں اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں چھوڑ رہے ہیں، اور اس کی علت بتاتے ہوئے آگے اور بھی باتیں کہی، لیکن سب سے پہلی وجہ کیا بیان کی؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ چنانچہ وَلَمَّا خَصَّهَا بِالطَّلَبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَن يَكُونَ مِن مُقِيمِهَا هُوَ وَذُرِّيَّتُهُ، اسی طریقے سے اسی صورت میں حضرت ابراہیم کی آگے وہ دعا بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آیت نمبر 40، یہ آیت نمبر 37 ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اور آیت نمبر 40 میں دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ شاندار دعائیں کہ پروردگار مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو بھی، ہاں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل، اور پروردگار ہم میری دعا کو قبول کر لے، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو اور سارے مومنوں کو اس دن جب حساب قائم ہوگا۔ جامع دعا، اور اس میں پہلی بات کہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا مقیم، اقامت کرنے والا، قائم کرنے والا بنا دے۔ اور نماز کی حیثیت آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ انہیں اور ان کی ذریت کو نماز قائم کرنے والوں میں شامل کرے۔ نمبر 2، لا یغتر الناس بطول مدت الظلم، ظلم کی مدت دراز ہونے سے لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ وقد اخبر اللہ تعالیٰ انہ لیس غافلا عنہم، کوئی ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے، گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ارے اتنے سال سے یہ لوگ کر رہے ہیں، مسجد توڑ دیا، ہاں، مسلمانوں کا قتل عام کیا، نسل کشی کی، اور یہ کیا اور وہ کیا، پھر بھی جو ہے پن پہ جا رہے ہیں۔ ایسا ہم گھروں میں دیکھتے ہیں، بعض خواتین اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں، کوئی کسی کو ظالم پاتا ہے، اب وہ صحیح، اگر غلط ہو تو الگ بات ہے، صحیح میں اگر کوئی سماج اور معاشرے میں کوئی ظلم کر رہا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ لوگ اسے عزت دے رہے ہیں، یہ اخبار ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے، اس کا فوٹو آتا ہے، لو دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن گھر میں تو یہ اپنے سے نیچے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، یہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں، تو بعض مرتبہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، پھر بھی جو ہے ترقی کر رہا ہے، اس کا نام ہو رہا ہے،
تو وہی سبق کہہ رہے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم کے ظلم کی تھوڑی مدت اگر دراز ہوتی نظر آ رہی ہے تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کیوں؟ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ لیس غافلا عنہم، اللہ ان ظالمین سے غافل نہیں ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ ارے ظلم کر رہا ہے پھر بھی پنپ رہا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی آنکھوں سے علم سے وہ غائب ہے؟ اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ یہ اللہ کی توہین ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت دین کا مذاق اڑائے، اس کو اس کی مخالفت کرے، اس کے بندوں پر ظلم کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی چھوڑ دے. یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون اور سنت بھی ہے، اس کی رحمت غالب ہے. وہ ہر ظالم، بڑے سے بڑے ظالم کو چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لو. اگر معافی مانگ لے تو اللہ معاف بھی کرتا ہے، سچی توبہ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ میں. تو اللہ نے اس صورت میں کہا ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے اور ایسے لوگوں کا انجام بہرحال جہنم ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک آدمی نے ظلم کیا، ابھی اس نے کوئی غلط کام کیا اور فوراً اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ نے اس میں بتایا ہے، یہ آیتیں بھی دل کو دہلانے والی ہیں سورہ ابراہیم کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ظالم لوگ جو عمل کرتے ہیں آپ اللہ کو اس سے غافل، بے خبر نہ سمجھیں. لا تحسبن، تم کو ایسا نہ لگنا چاہیے کہ اللہ غافل ہے، بے خبر ہے ان لوگوں سے جو لوگ ظلم کرتے ہیں. ہاں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو بس انہیں ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں کہ نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ہاں، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. میں نے ان آیتوں پر غالباً اس مسجد میں ہی خطبہ دیا ہے، کبھی ماضی میں یا کسی اور مسجد میں. ہاں، کہ ان کی نگاہیں، وہ سر کو اوپر اٹھا کر دوڑے بھاگے چلے جائیں گے، ان کی نگاہیں پھٹی ہوئی رہیں گی، خود ان کی نگاہیں اپنی طرف بھی پلٹ کر نہیں دیکھ رہی ہوں گی، اور ان کے دل اڑے اڑے خالی ہوں گے. یہ قرآن اس آیت میں جو منظر کشی کی گئی ہے قیامت کے دن ظالمین کی، کہ کس طریقے سے بھونچکا ہو کر، پھٹی آنکھ لے کر، خوف اور دہشت میں مبتلا ہو کر آگے دوڑتے بھاگتے جائیں گے، خود ان کی اپنی خبر اپنی طرف دیکھنے کا ان کو ہوش نہیں رہے گا. اور پھر آگے کی آیت پڑھتے جائیے تو اللہ نے آیت کا پہلا جملہ کہا کہ ظالموں سے غافل نہیں. اگر دنیا میں بالفرض ہم کو نہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچا ہے، تو آخرت یوم جزا قائم ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی ہے اور اس کے نیکیوں کا انجام یا جزا اور اچھا بدلہ ملنا ہے. نمبر 3، مہما بدل الداعی من اسباب لہدایت الناس، کہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی دعوت دینے والا داعی کتنی بھی کوشش اور محنت صرف کر دے، کوئی کوتاہی نہ برتے، ہاں، فَلَن يَهْتَدُوا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن کوئی بھی انسان ہدایت یاب نہیں ہو سکتا، ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. جب اللہ کی توفیق ہوگی تبھی وہ جو ہے انسان ہدایت پائے گا. پہلی ہی آیت میں سورہ ابراہیم میں یہ بات کہی گئی ہے. اللہ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری. کیوں اتاری؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، ظلمات سے نور، روشنی یعنی ہدایت کی طرف نکالیں. آگے جملہ جو کہا اسی سے استدلال ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے، رب کی توفیق سے، ہاں، الی صراط العزیز الحمید، عزیز حمید کے راستے کی طرف، ان کا پروردگار جو عزیز حمید ہے اس کے راستے کی طرف. تو یہاں شرط لگائی کہ آپ دعوت دیں گے تو ہدایت یا تاریکیوں سے بچ کر، گمراہیوں سے نکل کر نور میں، ہدایت میں کون آئے گا؟ جس کو اللہ کی توفیق ملے گی. یہ بات قرآن میں اور بھی مقامات پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے 2 مقام پر کہا گیا، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں توحید کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دے دی غزوہ احد میں کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. قرآن اتر گیا، لیس لک من الامر شیء، آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے.
ہاں یہ اللہ کا حق ہے آپ کا. رسول کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین کہہ رہا ہے, رحمت للعالمین رسول مکرم, ہاں سید المرسلین رسولوں کے سردار سے. آپ کا اختیار نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں ہے تو کسی پیر بابا فقیر شیخ فلاں اور فلاں کا کوئی اختیار اللہ کے اختیارات میں ہو سکتا ہے؟ کوئی دخل ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کتنی بڑی حماقت ہے. اور ایسا شرک کرنے والے کہاں سے کیسے قرآن پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. قرآن بالکل توحید کے ان مضامین کو صاف صاف بیان کر رہا ہے. یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو قرآن دیا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لائیں, نور کی طرف لائیں, لیکن پروردگار کی توفیق سے. آپ کتنی بھی کوشش کر لیں, ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں, اوقات رکھتے ہیں. اب اللہ کے پیغمبر بھی اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کو ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے. راستہ بتا سکتے ہیں, توفیق نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابوبکر صدیق کے لیے دین لانے کی, اسلام کے پیش کرنے کی محنت کی, ابو لہب ابو جہل کے لیے بھی محنت کی, لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے, یہ ہو گئے. ابو طالب کے تو قریب میں تھے, ان پر بھی محنت کی, نہیں ہوئے کیونکہ اللہ کی توفیق نہیں ملی. آگے 4 نمبر پر لا يعجبك ما يقوم به بعض الكفار من اعمال خیریۃ فی حیاتہم. ایک اور بھی بات بڑی پیاری کہ کچھ کافر لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ اچھے عمل کرتے ہیں. ہر کافر سارے کام برا نہیں کرتا. انسان فطری طور پر خیر پسند ہے, امن پسند ہے, کتنا بھی فسادی ہو, فطرت انسان کی خیر. ایک انسان جھگڑا لڑائی بھی کرتا ہے تو اس کا زیادہ وقت جھگڑنے میں گزرتا ہے یا زیادہ وقت امن میں گزرتا ہے. تو اللہ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ کفار کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے, اس سے فریفتہ نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور سے برے مقاصد والے ہمارے ہاں چیریٹی کے بڑے کام کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں لائنز کلب, فلاں کلب ہے نا, فیمس کلب, یہ بڑی بڑی کلبیں انٹرنیشنل لیول پر میڈیکل کیمپس لگاتی ہے, بڑے بڑے آپریشنز فری میں کرواتی ہے. آدمی سوچتا ہے کتنا خیر کا نیکی کا کام ہے. آپ جانتے ہیں لائنز کلب فیمس کلب انٹرنیشنل جو کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے. وہ یہودی جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ سارے انسان نہیں ہیں, جانور ہیں, گندے ہیں, ان کی ہر چیز پر ہمارا حق ہے, جیسے چاہیں لے سکتے ہیں, دھوکہ دے کر, مار کر, چھین کر, چوری کر کے. یہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے, ان کا گھر, ان کے ساری چیزیں. یہ ان کی کتاب تلمود جو توریت کی شرح مانتے ہیں وہ اس میں لکھا ہوا ہے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. یہودی پروٹوکولز آج دنیا کے سامنے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ہاں تو ایک طرف ان کا اندر سے یہ خباثت اور یہ عقیدہ ہے کہ دوسروں کو توڑ مروڑ کر ان پر قبضہ کیا جائے. دنیا کو مارکیٹ کی طرح دیکھ کر آج پوری دنیا کو مارکیٹ بنا دیا. ویکسین بیچنے کے لیے, دوا بیچنے کے لیے پہلے بیماری اور جراثیم کو پھیلایا جائے, پھر دوا بیچی جائے. پوری دنیا ہمارا مارکیٹ ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہاتھ میں سب کچھ ہونا چاہیے. کوئی اگر مر رہا ہے تو مرے, ہماری جیبیں بھرتی رہے. یہ جو ایک طرف ان کا یہ گھناؤنا چہرہ ہے حقیقی, اور دوسری طرف وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ماحولیات صاف ہونا چاہیے, فلاں جگہ کے ماحول کے خراب ہونے سے پرندے مر رہے ہیں, ہاں فلاں جگہ جو ہے یہ نقصان ہو رہا ہے. تو جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بے دردی سے کاٹ دیتے ہیں. یہی یورپ کے لوگ, عیسائی مذہب کے لوگ جو رحم اور مروت کی تعلیم لے کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری تو تعلیم یہ ہے کہ ایک گال پر مارو تو دوسرا پیش کر دو. جب چھوڑیے 2 جنگیں عظیم ہیں جس میں کئی کروڑ انسان, کروڑ, ہوائی بات نہیں, آن ریکارڈ بات ہے, 1.5 کروڑ ایک میں اور 3.5 کروڑ ایک میں, 2 صرف جنگ عظیم میں مرے. امریکہ کے پچھلے جو حملوں کو لیا جائے, ویتنام, فلپائن, عراق, افغانستان, ان کو تو 8-10 سال کے اندر کئی کروڑ لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے. ہتھیاروں سے, بموں سے الگ, دواؤں اور گولیوں اور غذاؤں کی قلت کے ذریعے سے الگ. اور آج جو کچھ سازشیں چل رہی ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے, لیکن یہ جو منصوبہ بندی کر کے انسانوں کے ساتھ گھناؤنے کھیل کھیل رہے ہیں, یہ ان کی سفاکیت پر دلیل ہے. حکومتیں آج لوگ شکوہ کر رہے ہیں, آپ دیکھیے بڑے بڑے لیڈران, کہ ہمارے یہاں حکمرانوں کو اس کا جیسے درد ہی نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, سسک رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, آکسیجن کے لیے در در بھٹک رہے ہیں, اور نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں جھیل رہے ہیں. معمولی دوائیں دستیاب نہیں ہیں, لیکن ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہے.
مگر جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ بیان بازی کریں گے, دکھاوا یہ کریں گے کہ ہم تو انسانیت کے بڑے خیر خواہ ہیں, اچھا چاہتے ہیں, ہم تو عالمی سطح پہ, ملکی سطح پر ہم نے چیریٹیبل مراکز بنا رکھے ہیں, لوگوں کو دوائیں مفت تقسیم کرتے ہیں, ٹیکے لگاتے ہیں, امدادی ادارے چلاتے ہیں, اور نہ جانے حقوق انسانی کے محافظ ہیں. اس کے لیے ہم نے ایسے ایسے قوانین بنا رکھے ہیں. قوانین جو ہیں وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہیں. ہاں, یو پی میں ابھی بتا رہے تھے کہ 2.5 لاکھ گزشتہ 1-2 سال میں 2.5 لاکھ کیسز درج کیے, جو ہمارے خلاف بولے گا اس کے خلاف کیس. تو میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو چہرے. اوپر جو ہے ہم حکومتی سطح پر شکوہ کرتے ہیں, لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی لوگوں کے ایسے دو چہرے بہت نظر آئیں گے. ہاں, اخبار میں, سوشل میڈیا پر روز فوٹو آتا ہے کہ فلاں نے یہ رفاہی کام کیا, یہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ رپورٹ پیش کی جا رہی ہے. لیکن جب ان کے قریب کے آدمی سے جا کر پوچھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ماتحت مزدور اپنے حق سے محروم ہے. اس کے بیوی بچے جو ہے وہ سسکتے ہیں اور وہ ظلم اور زیادتی اور سختیاں کرتا ہے. وہ اپنے ماتحتوں پر, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا, ان کی بے عزتی کرتا ہے, ان کی عزتوں پر کیچڑ اچھالتا ہے, سازشیں کرواتا ہے ان کے خلاف. ایک طرف اچھا چہرہ, ایک طرف دوسرا. خیر, یہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کافروں میں ہم کو خیر کا عمل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو زندگی میں اس سے آپ کو فریفتہ نہیں ہونا چاہیے. وانظر الی خاتمتہم, ان کے خاتمے کو دیکھنا چاہیے. یہ مسلمانوں کی بھی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے نا کہ ایک آدمی جنت والا عمل کرتا رہتا ہے اور موت کے قریب پہنچتا ہے, اور جہنمیوں کا عمل کرتا ہے, جہنم میں چلا جاتا ہے. فیسبق الکتاب, بخاری مسلم کی. اور ایسے ہی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. تو لوگ سوچتے ہیں یہ تو ظلم ہوا, ایک آدمی زندگی بھر نیک ہے اور آخر میں جنت کا جہنمیوں والا کام کر کے جہنم میں چلا گیا, تو یہ ظلم نظر آتا ہے. ظلم نہیں ہے. بعض حدیثوں میں اس کا جواب موجود ہے. بعض حدیثوں میں یہ لفظ ہے کہ ایک آدمی جنتیوں والا کام کرتا رہتا ہے, فیما یبدو للناس, جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے, جس کا ایک لفظ میں ترجمہ کریں بظاہر. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بڑا نیک ہے, لیکن حقیقت میں وہ دین کی دکان چلا رہا ہے. دکھاوے میں نیک ہے, اندر سے خباثت ہے, یہ اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کے حقیقی کردار اور چہرے کو بے نقاب کرتا ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ جنتیوں کا کام کر رہا ہے, لیکن آخر میں کھل جاتا ہے کہ یہ اصلی میں نیک نہیں ہے, اس کا چہرہ اصلی یہ ہے. تو بہرحال ان کا خاتمہ دیکھنا چاہیے. فَإِن مَاتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ نَفَعَتْهُمْ أَعْمَالُهُمْ, اگر وہ اسلام پر مرتے ہیں تو ان کا عمل, ان کے اعمال جو نیکیوں کے ہیں وہ ان کو فائدہ دیں گے, اور اگر وہ شرک پر مر گئے تو وہ ان نیک اعمال سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, کوئی فائدہ وہ لوگ اٹھا نہیں پائیں گے. کیوں؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشِّرْكَ مُحْبِطٌ لِلْأَعْمَالِ, یہ اس وجہ سے ہے کہ شرک جو ہے اعمال کو تباہ کر دینے والا, ضائع کر دینے والا ہے. اس میں آیت نمبر 18 میں پڑھیے آپ, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ, کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے اعمال اور نیکیوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر جو ایک آندھی طوفان والے دن میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو اس کو جو ہے وہ بکھیر دیتی ہے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے ان میں سے کسی پر ان کو کوئی قدرت اور فائدہ نہیں ہوگا, قدرت حاصل نہیں ہوگی. وذالک هو الضلال البعید, یہ بڑی دور کی گمراہی ہے. ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آدمی کو اس سلسلے میں کچھ خیال آتا ہے کہ ارے بعض کافر لوگ ایسی نیکیاں کر دیتے ہیں کہ مسلمان نہیں کرے گا. ایک آدمی نے اپنی آنکھ ڈونیٹ کر دی, ایک نے اپنا ایک گردہ ڈونیٹ کر دیا کسی کو, کہا یہ بہت سے غیر مسلم کر لیتے ہیں, مسلمان نہیں کرتا. پھر بھی کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ ایسے ہمارے یہاں کالج کے پڑھے لکھے ہوئے یا ہندوؤں کے بیچ رہنے والے, فلمی دنیا میں رہنے والے اور بڑے شہروں میں رہنے والے کئی لوگ اس قسم کے سوال کرتے ہیں. تو ان کے جوابات کے لیے کئی انداز میں جواب دیا جا سکتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ پر سب سے بڑا, اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے. وہ بظاہر کتنی بھی نیکی کر لے اس کی نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کی لوگوں نے کئی مثالیں دی ہیں. جیسے میں ایک مثال دوں جو شاہ اسماعیل نے تقویۃ الایمان میں دی ہے کہ ایک بادشاہ کی سلطنت میں رہتے ہوئے ایک آدمی کہتا ہے بہت اچھا آدمی ہے, اس کے سارے قوانین کو مان رہا ہے, سارے اصولوں, کوئی ایسی چیز نہیں کی جو کیس بنے, لیکن وہ بولتا ہے کہ اس بادشاہ کو میں بادشاہ نہیں مانتا, فلاں کو مانتا ہوں, دوسرے کو میں حکمراں مانتا ہوں. تو اس کو اس ملک کا باغی مان کر قتل کی سزا دی جاتی ہے. پوری دنیا میں یہ ایسا قانون ملے گا آپ کو کہ باغی کو موت کی سزا دے دی جائے. سب مان رہا ہے, اچھائیاں کر رہا ہے, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور دوسرے بہت سارے قوانین کی پاسداری کرتا ہے, لیکن بولتا ہے میں بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا, تو ایسا بادشاہ اسے مار دیتا ہے.
ایک آدمی کی بیوی، ایک چھوٹی ہلکی مثال دے دوں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے. ایک آدمی کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، حسب نسب کی ہے، پیسے والی ہے، بڑے گر ہے، سلیقہ مند ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس کی بیوی ہے اس کے علاوہ کسی اور مرد سے بھی تعلق رکھتی ہے، اس کے ساتھ بھی جاتی ہے، دوسرے مردوں سے بھی تعلقات رکھتی ہے، تو کیا وہ شوہر برداشت کرے گا کہ اتنی خوبیاں ہیں؟ آپ اس کو جا کے سمجھائیں گے کہ اتنی خوبیاں ہیں، چھوڑ جانے دے، کیا بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آدمی کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی، جس بیوی کو اس نے پیدا نہیں کیا، پال پوس کر بڑا نہیں کیا، اور اگر اس کو کھانا خرچہ دے رہا ہے تو اس سے بہت سے فائدے بھی اٹھا رہا ہے، اس کے بچوں کی نگرانی، اس کے گھر کی نگرانی وہ کرتی ہے، پھر بھی اس کی بے وفائی برداشت نہیں ہے، تو مالک الملک رب العالمین جس نے ہم کو آپ کو کائنات کو پیدا کیا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے مرنے کے بعد تک ساری ضرورتیں فراہم کرتا ہے. یہ سورہ ابراہیم میں کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم کو وہ ساری چیزیں عطا کی رب العالمین نے جو تمہاری ضرورت تھی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. سورہ ابراہیم میں ہی ہے جو پیچھے بیان ہوا. تو اب سوچئے کہ اگر اس کا حق کسی اور کو دیا جائے تو کیا اسے برداشت کرنا چاہیے؟ اگر مشرک کو اللہ عذاب نہ دے، معاف کر دے، تو یہ اللہ کے لیے عیب کی بات ہوگی، کیونکہ باغی کو معاف کرنا حکمراں کی کمزوری مانی جاتی ہے. بہرحال یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ان کا خاتمہ کیا ہوا. آخری فائدہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا بندے کے لیے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، قرآن میں ایسے بہت سے بیانات ہیں، لیکن یہاں اس کا تذکرہ کر کے ایک بات بڑی پیاری کہہ رہے ہیں کہ انسان اور بندے کے لیے یہ ضروری ہے، مناسب ہے کہ وہ تاریخ کو دیکھے پڑھے، ماضی میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، قومیں کس طریقے سے عروج پاتی ہیں، کس طریقے سے زوال ہوتا ہے، کون اچھا تھا اس کا اچھا انجام ہوا، کن لوگوں کا برا انجام ہوا. تاریخ میں ہم کو یہ نظر آتا ہے. تو کیا ملے گا؟ حیث فیہ الکثیر من العبر والعظات، اس لیے کہ تاریخ میں اس طرح سے کہ تاریخ میں بہت ساری عبرت کی باتیں اور نصیحت کی باتیں ہیں، واعظ و نصیحت کی چیزیں ہیں. اس میں امتوں پر اللہ کے انعامات کا بھی بیان ہے اور دوسری امتوں کے ساتھ اللہ کے انتقام کا بھی ذکر ہے کہ کس کو سزا دی اور کس کو عزت دی. وقد قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ استدل بما کان علی ما لم یکن، کہ دلیل پکڑو اس چیز کے ذریعے سے جو ہو چکا، یعنی ماضی سے جو ہونے والا ہے اس پر، جو ماضی میں جو ہوا ہے اس کو دلیل بناؤ مستقبل میں ہونے والی چیز پر. جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ ماضی میں ہمیشہ اچھے لوگوں کا اچھا انجام ہوا ہے تو مستقبل میں بھی اچھے لوگوں کا برا انجام نہیں ہو سکتا. فإن الامور اشتباہ، اس لیے کہ سارے معاملات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. یہ یہاں سورہ ابراہیم کے تعلق سے جو معروضات تھیں صاحب کتاب کی پیش کردہ اختتام پذیر ہوئی. انشاءاللہ کل کے درس میں سورۃ الحجر پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.